بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ بھٹی کی باتیں سننے لگے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا وہی واحد ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وکیل، ہر چیز کا نگران ہے، ایسی نگاہیں رکھتا ہے وہاں تک تم پہنچ ہی نہیں سکتے، تمہاری نگاہیں نہیں پہنچ سکتی، آخرت تک تمہاری نگاہیں کام نہیں کرتی کہ آخرت میں کیا ہونا ہے۔ اگر تمہیں اس بات کا علم ہو کہ ہمیں آخرت میں یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے، ہمیں سزا ملنی ہے، تم دنیا میں کوئی غلط کام نہ کرو۔ بھائی کو بھائی سمجھو، بہن کو بہن سمجھو، قوم کی ماؤں بہنوں کو مائیں بہنیں سمجھو، نہ کہ ان کے قریب ہو کے باجے بجاؤ۔ ایک دن کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، بڑا دلچسپ بات ہے۔ میں نے 1787 پر ٹیلی فون کیا کہ جیل روڈ فضل سویٹ کے پاس نشہ کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کھلے عام ٹیکے لگا رہے ہیں۔ تو مجھے جواب ملا، آپ کا متعلقہ تھانہ کون سا؟ میں نے کہا شادمان ہے۔ شادمان سے مجھے ٹیلی فون آیا، نہ کہ وہ بندہ میرے پاس آیا ایس ایچ او کہ مجھ سے پوچھے کیا بات ہے۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا بیٹا ان کو آپ کیوں نہیں پکڑتے؟ ان کو پکڑو، جوتے مارو، تمہیں سارا کچھ بتائیں گے کہ ہم نے کہاں سے خریدی ہے، تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے۔ او بھائی، پھر میں نے بعد میں سوچا یہ لوگ تو یہ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ مجھے اس نے جواب دیا یہ بتاتے ہی نہیں ہیں، مجھے ایک ہفتے کی باغ دوڑ ملکی میرے ہاتھ میں دو، یہ کیسے نہیں پوچھتے؟ آئی جی مجھے بنا دو، 4 دن میں یہ سارے نشئی ختم کر دوں گا۔ نشئی رہیں گے یا میں رہوں گا؟ یہ جو پولیس ہے نا، ان کی سرپرستی کرتی ہے۔ پولیس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ جہاں پر لوگ نشہ بیچتے ہیں ان سے یہ پیسے لیتے ہیں، ان کو سارا علم ہوتا ہے، جوا کہاں کھیلتے ہیں، چرس کہاں بکتی ہے، افیم کہاں بکتی ہے، شراب کہاں بکتی ہے، ان کو ہر علم کا پتہ ہوتا ہے، ہر چیز کا علم ہوتا ہے، لیکن یہ ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، بوتلیں پیتے ہیں، ان کا حال چال پوچھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ جس مہینے میں وہ ان کو تھانے میں پیسے نہیں بھیجتے، اس دن آ کے ان کو چھترول کرتے ہیں، پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ جب یہ پیسے ادھر ادھر سے پکڑ کر ان کو دے دیتے ہیں اور یہ گھر واپس آ جاتے ہیں، اور ان کا کام ویسے کا ویسے ہی ہے۔ اور یہ تو جنرل ضیاء کے بعد یہ کام بہت عروج پہ چلا گیا۔ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو وہ ان کو پر گرفت کرتی نہیں ہے کہ کہیں ہمارے 4 بندے یعنی کہ 4 ووٹر کم نہ ہو جائیں۔ ان کو عوام کی فلاح سے کوئی نہیں ہوتا، سیاستدانوں کو، ان کو صرف یہ ہے کہ ہمارے 4 ووٹ کم نہ ہو جائیں، اس حلقے سے 100 ووٹ ہمارا کم نہ ہو جائے۔ وہ قوم جائے جہنم میں، افیمچی بنے، نشئی بنے، ٹیکے لگائے، جو مرضی بیچے، ہمیں کیا؟ ہماری جو وہاں کا ایم این اے یا ایم پی اے یا جو بھی ایس ایچ او ہے، یہ سارا گروپ ملا ہوتا ہے۔ کیسے بھی یہ قوم درست ہو سکتی؟ جیلوں میں دو، روٹی نہ دو 10 دن، خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، مر جائیں گے سالے۔ ان کو پکڑ کے جہاز میں ڈالو اور چائنا کی طرح سمندر میں پھینک دو۔ جس قوم کے نوجوانوں میں نشہ ہو گیا وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ اس پولیس کا ہے جو ان پر ہاتھ ڈالتی نہیں۔ آئی جی اگر ہاتھ ڈالنے لگتا ہے اس بیچارے کی ٹرانسفر کر دیتی ہے، کر دی جاتی ہے۔ ایس پی اگر کرنا چاہتا ہے کوئی قدم، اس کی ٹرانسفر کر دیتی ہے۔ یہ حکومت میں کرتا گھر بدلتا لوگ ہوتے ہیں جو یہ دھندے کرتے ہیں، جو اپنی مرضی سے ایس ایچ او لگواتے ہیں، یہ ہماری بات مانے گا، یہ ہم جس کو مرضی جوتے پڑوا لیں گے۔ یہ چیزیں جب ملک سے یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، ملک ہمارا ترقی کر دے گا، نوجوان نسل خوشحال ہو جائے گی۔ نوجوان نسل
اگر نشے میں پڑی رہی تو ان کی ایوریج ایج کیا ہونی ہے؟ انہوں نے پڑھنا کیا ہے؟ ان کی تو ہڈویں دیکھو 30-35 سال کے ہیں، 30-35 سال کے، یہ جی ہڈویں اندر بڑھی ہوئی ہیں۔ کیا ہے یہ جوانی ہے؟ سگریٹ پی رہے ہیں جی، دکانوں پہ لے کے لگایا ہے کہ 12 سال 15 سال کے 18 سال سے کم کے بچوں کو سگریٹ نہیں دی جائے گی، سگریٹ پی رہے ہیں، عام سگریٹ پی رہے ہیں۔ کوئی وقت یاد آ جاتا ہے، کوئی وقت ایسا ہوتا تھا کہ بزرگ گلی میں سے گزرتا تھا تو تمام عورتیں پردے میں چلی جاتی تھی، گھروں سے باہر نہیں نکلتی تھی، اور بچے دم دبا کے کہیں چوک میں چلے، کہیں چھپ جاتے تھے کہ بابا کچھ کہہ نہ دے۔ اب بابا ہو یا بابی ہو، تمام کو دیکھ کے یہ بہن چود اور گالیاں دیتے ہیں۔ ان کو ماں بہن کی شرم نہیں ہے، ان کا ماں باپ پتہ نہیں یہی سکھاتا ہے کہ چوکوں میں کھڑے ہو جائیں، چوکوں میں کھڑے ہو جائیں۔ ان کنجروں کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے۔ آج اتنی باتیں کافی ہیں۔ السلام علیکم۔